وومن امپاورمنٹ کا جو ایک جذبہ ہے ان کو سکھانا اور ان کو امپاور کرنا، یہ کب آپ کے ذہن میں آیا؟ میں نے یونٹ کھولا، میرے ساتھ یونٹ میں 8 لوگ کام کر رہے تھے. جب آپ ایک ٹیم سے کام شروع کرتے ہیں نا تو آپ کا ویژن بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. میں جب اس ڈیلیگیشن میں باہر گئی وہیں پھر مجھے وومن امپاورمنٹ کا صحیح سوچ آئی. انہوں نے مجھے پھر ایز اے پاکستان میں ریپریزنٹیٹیو بنایا. وومن آف دی ورلڈ کا ایوارڈ USA سے اوباما سے جا کے لیا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم ہمیشہ ایسے گیسٹ کو، ایسے مہمانوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی لائف میں کوئی سٹرگل ہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کیا ہو. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہرہ نسیم صاحبہ، یہ وومن چیمبر لاہور کی EC بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ ہیڈ کے طور پہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ CEO طاہرہ انٹرپرائزز کے طور پہ بھی کام کر رہی ہیں، یعنی اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں. یہ یوتھ وومن امپاورمنٹ جو کہ ایک USA کا پروجیکٹ ہے اس کی بھی ایمبیسڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار یہ کام کر رہی ہیں، ان کے بزنسز بھی ہیں. آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جب لاسٹ ہمارے پاس یہ آئی تھی، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس کا بھی لنک ہم ڈسکرپشن میں شیئر کریں گے. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک لائف میں ان کی ٹریجڈی آئی اور اس سے پھر یہ کس طرح باہر نکلی. آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ اس کے بعد جو ان کی ایک اچیومنٹس کا سفر ہے اور ان کے کام کا سفر ہے وہ انہوں نے کس طرح جاری و ساری رکھا اور اب تک یہ کیا کیا اچیو کر چکی ہیں. السلام علیکم طاہرہ نسیم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ. میم، میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی ٹریجڈی آتی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں جب وہ مشکل وقت آیا تو آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور اس میں سے نکلی اور اس کے بعد آپ کا جو ایک ترقی کا سفر شروع ہوا. تو ابھی کرنٹ آپ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں اور اس ٹریجڈی سے نکلنے کے بعد والی جو آپ کی لائف ہے وہ کیسی گزری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہرہ نسیم میرا نام ہے اور میں خود سے جو اپنا ہوم ڈیکور کا بزنس کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ بہت سے پروجیکٹ ہیں جو میری پائپ لائن میں ہیں. میں لاسٹ 2.5 سال ہوئے شاید میں یہاں ایک انٹرویو دینے آئی تھی اور اس کے بعد یہاں سے میں 2 ہی چیزیں لے کے اٹھی تھی کہ ایک آپ اللہ کی ذات پہ توکل مکمل رکھیں، صحیح، اور دوسرا یہ کہ اپنی زندگی کا کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیں. اور یہی چیز کو میں نے اپنی زندگی کا موٹیو بنایا اور میں پھر دوبارہ کھڑی ہوئی اور اس ایک نئی اچیومنٹ کی، ایک نئے جرنی کی طرف نکل گئی. الحمدللہ میں جتنا اس رب کا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں اپنے اس سفر کو جو میں نے جہاں بیچ میں بریک 5 سال کی آئی تھی اس کو اتنے ہی لگن اور توجہ سے شروع کیا. اس وقت میں وومن چیمبر آف کامرس لاہور کی میں EC ممبر بھی ہوں اور وہاں ایک پروجیکٹ ہیڈ بھی ہوں اور 2 سال وہیں پہ ہی رہ کے مختلف بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جو وومن کر رہا ہے تو اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ رہتی ہوں. میری جو وومن چیمبر کی فاؤنڈر ہیں وہ ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم ہیں اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا جب آپ کا منٹور اچھا ہو، جو آپ کا گائیڈ اچھا کر رہا ہو تو پھر سفر خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا میم، آپ چیئر پرسن ہیں آرٹ اینڈ ڈیکور ایسوسیشن آف پاکستان کی. اس کی بنیاد کب رکھی گئی اور یہ بھی کرنٹلی کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ پہلے میرے پاس ایک اور ایسوسیشن تھی جو کہ 2011 میں بنی تھی، ہینڈی کرافٹ ایسوسیشن آف پاکستان. اس کی میں کو فاؤنڈر تھی. اس پہ میں نے بہت کام کیا، میں نے 11 سال اس کے پر کام کیا. پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری زندگی کا اتنا بڑا بیک ڈراپ آیا اور میں اس سے ہٹی، تو اس کے بعد پھر میں جب یہاں آئی دوبارہ پھر میرے میں وہی لگن تھی کہ میں خود سے وہ کروں، کیونکہ لازمی بات ہے جو چیز کا کنٹرول کی جب میں نے بات کی تو میں اس سے کنٹرول میرا تھوڑا کم ہو گیا تھا. تب میں نے اس نئی ایک ایسوسیشن کی 2020 سے اس کی اسٹرگل شروع کری. تو آپ کو پتہ ہے ایک پورے پاکستان کا چیمبر، یا چیمبر تو خیر ایک ڈویژن کا ہی ہوتا ہے، اور ایسوسیشن پورے پاکستان کی جب بن رہی ہوتی ہے تو اس میں بڑے مسائل آتے ہیں.
بالکل ایسے اتنی جلدی آپ کو لیسنس نہیں ملتا. بہرحال سلو میں نے اس کو پورا کیا اور الحمدللہ اس کا مجھے لیسنس ملا ہے 27 مارچ 2023 میں. صحیح. اچھا میم، یہ اس وقت کرنٹلی کیا کیا کام کر رہی ہے یہ ایسوسیشن؟ جی بالکل. جی ایسوسیشن کی ابھی تک تو میں ویسے ابتدائی اس کے جو بھی اس کے مراحل ہیں وہ کر رہے ہیں. کوئی ابھی ہم نے اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے 2000 کی آگے 23-24 کی، تو اس میں ہم نے جو چیزیں رکھی ہیں الحمدللہ اس کے اوپر ہم بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں ہینڈی کرافٹ ہر ملک کی جو ہے ایک بیک بون کی ہوتی ہے، ہر ایک کی ہینڈی کرافٹ مختلف ہے. ہم نے اس کو ہینڈی کرافٹ ہی کو ایک سٹیج اوپر کیا ہے، یعنی کہ آرٹ اینڈ ڈیکور. اب آپ ہر چیز میں دیکھیں تبدیلی آ گئی ہوئی ہے. کنسٹرکشن پہلے کیسی تھی، اب کنسٹرکشن کیسی ہے، پہلے ڈیکور کیسا تھا، اب ڈیکور کیسا ہے. تو جو چیزیں اپ گریڈ ہوئی ہیں وہ آرٹ اینڈ ڈیکور میں آتی ہیں. اور جب آرٹ اینڈ ڈیکور کا ویژن اتنا بڑھ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے نیٹ سے اور سوشل میڈیا سے لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ چیزیں ترقی کی طرف جا رہی ہیں. تو لہٰذا ان پرانی چیزوں کو ایک ہم نیا رنگ دیں گے. چیزیں تو دیکھیں نا، سوئی کا کام تو سوئی کا ہی کام ہے، اس کو تو کوئی نہیں. ہاں اس میں ہم انوویشن کریں گے، اس میں جدت لائیں گے کہ جو باہر کا ویژن ہے اس کو ہم پاکستان کی آرٹ اینڈ ڈیکور کے ساتھ کھڑا کر سکیں. میم آپ یو ایس سے کی ریپرزینٹیٹیو ہیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، تو یہ مجھے بتائیں یہ آپ نے کب سوچا؟ ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی پوری زندگی تو ایز اے وومن آپ نے اسٹرگل کی ہے، لیکن وومن امپاورمنٹ کا جو ایک جذبہ ہے ان کو سکھانا اور ان کو امپاور کرنا، یہ کب آپ کے ذہن میں آیا؟ یہ دیکھیں جب میں نے اپنا بزنس شروع کیا، میرا اپنا بزنس ہوم ڈیکور کا ہے. ہوم ڈیکور اکیلے نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. پھر میں نے یونٹ کھولا، میرے ساتھ یونٹ میں 8 لوگ کام کر رہے تھے. اور اس طرح پھر آپ کو دیکھیں جب آپ ایک ٹیم سے کام شروع کرتے ہیں نا تو آپ کا ویژن بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. پھر الحمدللہ چونکہ میں نے 2000 میں کمپیوٹر کر لیا ہوا تھا تو کمپیوٹر سے بھی مجھے کافی اچھی اویئرنیس آئی، اور اسی طرح میں ایک مطلب ڈیلیگیشن میں باہر گئی. اور میں جب اس ڈیلیگیشن میں باہر گئی وہیں پھر مجھے وومن امپاورمنٹ کا صحیح سوچ آئی کہ ہم نے کیسے لے کے جانا ہے. ہمارے ملک میں تو زیادہ امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس طرح پھر میرا گروپ بنتا چلا گیا. تو میں جب اٹلی میں ڈیلیگیشن میں گئی تو وہاں میں سلیکٹ ہوئی، اور وہاں پھر مجھے ورلڈ وومن ٹریڈ فیئر، اس کی واشنگٹن میں ایک اس کی بہت بڑی برانچ ہے، انہوں نے مجھے پھر ایز اے پاکستان میں ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے، اور اس کی ریپریزنٹیٹیو ابھی تک میں ہوں. اور اسی بنیاد پہ میں نے 2015 میں 100 ڈفرینس وومن آف دی ورلڈ کا ایوارڈ یو ایس اے سے اوباما سے جا کے لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، تو آپ نے چونکہ خود بھی بزنس بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جاب کو بھی کنٹینیو رکھا ہے، تو بزنس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی 2-3 چیزیں اگر خواتین اپنے اندر ڈیولپ کر لیں یا مرد حضرات بھی، تو وہ اچھا بزنس کر سکتے ہیں؟ یہاں میں دیکھیں ذکر کروں گی کووڈ کا. کووڈ ایک ایسی وبائی بیماری تھی جس نے گھروں کے گھر تباہی کی طرف لے آئے. لیکن اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو بھی ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے. پازیٹیو پہلو یہ ہوا کہ ہم گھروں میں بیٹھے تو ہمارے ہاتھ میں موبائل آیا، موبائل سے ہم نے ریسرچ شروع کری، اور جب ہم نے ریسرچ ورک شروع کیا تو اتنی فیلڈ ہمارے سامنے آئی کہ ہم نے یہ سوچا کہ دکان جو ہم لیں گھر بیٹھ کے، کتنے کام شروع ہوئے ان دنوں میں. لوگوں نے آن لائن گھروں سے کھانا بھیجنا شروع کر دیا، اپنی پروڈکٹ آن لائن لگانی شروع کر دی. تو اس سے میں یہ خواتین کو یہ کہوں گی کہ اسی چیز کو کیری آن کرتے ہوئے اب اتنا زیادہ میڈیا بڑھ گیا ہے، کورسز کریں. کئی کورسز ایسے بھی ہیں جو فری ہیں، بالکل ایسے فری کورسز کریں، اور گھر میں اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے، اپنے بجٹ کو برابر کرنے کے لیے آپ ایک مرد کے ساتھ برابر کی شریک ہوں، اور اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، کامیابی کے لیے. دیکھیں ہم پیسہ آئے گا تو بہتری آئے گی نا، پیسے کے بغیر تو بہتری کہیں سے نہیں ہو سکتی نا. تو یہ ورکنگ جو سی ہے، میں خواتین کو یہ میسج بھی دوں گی کہ وہ مطلب اپنی ویلیو ایڈ کریں. جتنی آپ اپنی ویلیو بڑھاتے جائیں گے، اب اس والا دور نہیں ہے کہ لوگ ڈگریوں کو ناپتے ہیں. ڈگری والے بیچاروں کو تو جاب نہیں مل رہی، لیکن جب آپ کے پاس ڈگری نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ڈالا ہوا. بالکل ایسے اس ٹیلنٹ کو لے کے آپ آگے چلیں،
اور اپنی ویلیو بنائیں. جتنی آپ کی ویلیو ہوگی آپ کو خود ہی ارننگ شروع ہو جائے گی. اچھا میم، آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں جو کہ ہم اگر اس وقت گننا بھی چاہیں تو اس کو نہیں ٹوٹلی کاؤنٹ کر سکتے، لیکن آپ کے دل کے قریب کوئی ایسی اچیومنٹ جو آپ کو خود بہت یاد آتی ہو، یا کوئی ایسا لمحہ جو آپ جب جس کے بارے میں سوچتی ہوں تو آپ خوش ہو جاتی ہوں، وہ کون سی اچیومنٹ ہے؟ اس اچیومنٹ کو تو میں پھر وہ ایوارڈ کا ہی، ویسے تو میں نے انٹرنیشنل 5 ایوارڈ لیے ہیں، اور نیشنل پہ تو میرے بہت سی میری ورک شاپ پہ آئے ہیں. لیکن وہ لمحہ جب میں یو ایس اے پہنچی اور جو آنریبل طریقے سے مجھے ایئرپورٹ سے ہی لے کے گئے، تو مجھے تو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایک ایوارڈ اتنی آپ کو، جبکہ میں 2 مہینے پہلے ہی یو ایس اے سے آئی تھی. فوری یو ایس اے جانا آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ اتنی جلدی سفر نہیں ہوتا، لیکن یہ ایوارڈ کی تقریب میرے لیے اتنی اچیومنٹ کی تھی کہ میں چلی گئی. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ میں نے جو ایوارڈ لیا تھا وہ 35واں ایوارڈ تھا، اب 43واں ایوارڈ ہے، اس میں بھی میں نامینیٹ ہو گئی. ماشاءاللہ بہت بڑی. تو یہی چیز آپ کو دیکھنا ایک لمحہ ہوتا ہے جو آپ کو خوشی بھی دیتا ہے. نامینیشن تو میری آ گئی ہے، لیکن اب کمپٹیشن ہے، لازمات ہے میری بھی فائل سب کے ساتھ ہوگی، اور میں یہ سوچوں گی اگر دوبارہ مجھے یہ مل گیا تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اچیومنٹ میری کچھ اور نہیں ہو سکتی. اچھا میم، آپ کی لائف میں آپ کی انسپائریشن کون لوگ رہے اور فیملی سپورٹ آپ کو کتنی حاصل رہی؟ فیملی کی سپورٹ میں تو سب سے پہلے میں اپنے فادر کو ہی دوں گی. میرے فادر جو ہے الیکٹریکل انجینئر تھے، تو ان کا ویژن بھی ماشاءاللہ اچھا تھا. وہ چاہتے تھے اس دور میں، انہوں نے، میں ویسے بیسک میرا کوئٹہ کی ہوں، آپ ابھی دیکھیں بلوچستان ابھی بھی سب سے پسماندہ اس میں آ رہا ہے. تو اس دور میں نے اچیو کیا. میں ایز اے ریڈیو پاکستان کی اناؤنسر بھی رہ چکی ہوں. پھر آپ اس سے سمجھ لیں کتنی پرانی میں بات کر رہی ہوں. تو اس پرانے دور سے اچیومنٹ کری. پھر جب شادی ہوئی، میرے میاں صحافت سے تعلق رکھتے تھے. پاکستان ٹائمز میں ٹیٹوریل پیج، آپ کو پتا ہے فرنٹ پیج سب سے امپورٹنٹ پیج ہوتا ہے، وہ لکھتے تھے. ان کی وجہ سے ان کا مائنڈ بھی بہت زیادہ تھا. انہوں نے پھر مجھے آگے جتنی میری جرنی ہے اس میں کامیابی میرے میاں کی پیچھے سے. صحیح. میم، آنے والے وقت میں آپ کا کوئی ایسا خواب، ایک تو آپ نے وہ ایوارڈ کے حوالے سے بتایا، لیکن کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسی چیز جو آپ قوم کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں، یا آپ کو خدمت کرنا چاہتی ہیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مشن ویژن ہے، تو وہ آپ بتائیں کہ فیوچر میں آپ کے کیا پلانز اور گولز ہیں؟ فیوچر میں دیکھیں، جب آپ یہاں، میں آپ کو ایک بات کروں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، لیکن میرا بیبی نہیں ہے. خواہش تو یہی ہوتی ہے نا بندے کو کہ جو آپ کا علم ہے، یا جو آپ کا تجربہ ہے، یا جو آپ کی مطلب اثاثے ہیں، وہ آپ ڈیلیور کریں اپنی اولاد کو. لیکن چونکہ یہ والا نہیں ہے، میرے ابھی بھی کیوں میں بہت سے لوگ ہیں وہ جو یہ مجھے سن بھی رہے ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جہاں تک میں ڈیلیور کر سکتی ہوں، میں بیہائنڈ دی پکچر ڈیلیور کرتی ہوں. میں ایسی چیزوں کو یہاں بھی نہیں بتاؤں گی، اور جہاں میری آواز جا رہی ہوگی وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کن لوگوں کو ڈیلیور کر رہی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کوئی نہ کوئی ایسا ہو ان میں سے جو میری کاپی بنے. صحیح. اچھا میم، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اگر میں یہ دیکھوں، میں تو صحیح کہتی ہوں کہ ہر دور میں جب تک آپ کی زندگی ادھوری ہے، جب آپ کے پاس کوئی موٹیویشن والا ہو نہیں. ہم فیملیوں میں رہتے ہیں، نہ تو ہمارے ماں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، نہ ہمارے باپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. اتنی زیادہ ہماری مصروفیت کی زندگی ہے. اس میں جو یہ موٹیویشن ہے، میں اپنی مثال دوں گی. جب میں قاسم علی شاہ صاحب کی موٹیویشن سے، میں تو ابھی بھی کہتی ہوں اگر میں یہ ان کی ویڈیو نہ سنتی، کیا پتہ میں کہاں ہوتی. صحیح. تو جو ان کی ہے، میں ان کو اپنا محسن سمجھتی ہوں. اور اب تک بھی جو میری اچیومنٹ ہیں، اس میں جب میں کوئی اچیو کرتی ہوں، میرے ایک تصور میں شاہ صاحب کا نام ضرور آتا ہے. بہت بہت شکریہ طاہرہ نسیم صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ کہوں اگر میں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ایک خاتون کئی اداروں کے برابر کام کر رہی ہیں پاکستان میں. تو
تو پھر ہم کیوں اپنے ملک سے اور یہاں کے رہنے والوں سے اور یہاں کے بڑوں سے خفا ہو جائیں یا نا امید ہو جائیں، جہاں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کو جد و جہد سے عبارت کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔